ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ گروہ ہیں اور یہ امتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کر رہے ہیں، اور تم سے قیامت والے دن ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا دن 10 محرم 61 ہجری کو ایک واقعہ ہوا
تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ، جس میں ظلم و ستم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ شاید امت مسلمہ کی تاریخ میں اتنا دردناک اور اندوہناک واقعہ کوئی اور پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو آج کے دن دیگر اہل خانہ کے ساتھ شہید کر دیا۔ کسی ایک شخص کو ظلم کے ساتھ قتل کر دینا، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر۔ اور پھر جس کو شہید کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور وہ بھی ان میں سے جو آپ کے پیارے ہیں، وہ بھی وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسنین کریمین سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا ہو، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت حاصل کی ہو کہ 7 سال تک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا گود میں تربیت حاصل کی۔ بلکہ امت اسلامیہ پر بھی ایسا احسان ہے ان دونوں بچوں کا، حسنین کریمین کا، کہ جتنے مسائل ہیں شرعی، بچپن سے لے کر لڑکپن تک کے مسائل، وہ بالعموم سارے کے سارے مسائل ہمیں حسنین کریمین کے حوالے سے بتائے۔ عقیقہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کا کیا، نام رکھا تو ان کا رکھا، 7ویں دن حلق کرنا، سر کٹوانے کی بات ہوئی تو انہیں کے ذریعے سے پتہ چلا۔ یعنی اتنی چیزیں ہیں جتنے بچپن کے بس۔ تحقیق کی بات ہوئی، گھٹی دینا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ انہیں کو گھٹی دی تھی۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تحقیق جس کو کہا جاتا ہے، وہ تحقیق کروانے کے لیے لوگ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کرواتے تھے اور برکت حاصل کرتے تھے کہ آپ کا لعاب جو ہے جب ہمارے نوزائیدہ بچے کے منہ میں جائے گا تو اس کو برکت ملے گی۔ اس کا آغاز بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ حاضر القیاس۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ان کے ساتھ اتنی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین ہیں اس کے بارے میں، پھر واقعات جو ہیں وہ بھی بھرے پڑے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ تو کریں۔ جمعے کے بارے میں آپ لوگوں نے گزشتہ 2 جمعات میں جمعے کے آداب کے حوالے سے گفتگو سنی، اور اس قدر اہم موقع کہ جس میں سارے صحابہ کرام کو اور سارے جو سامعین ہیں سب کو یہ حکم ہے کہ کوئی شخص ہلنے نہ پائے اور کسی دوسرے کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، وہ اہم ترین موقع، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، گرتے پڑتے، شلواریں بڑی تھیں اور وہ نیچے جو ہے وہ لٹک رہی تھیں اور پاؤں میں الجھ رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گرتے پڑتے وہ آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ روک کے ممبر سے نیچے اتر کے آپ دونوں کو اٹھائے۔ یعنی کیا محبت ہو! فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ انی احبہما فاحبہما، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا بچے، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، ریحانتا یا پھر دنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور رہی بات جنت کی تو فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین جو دونوں ہیں
یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے. تو جنت میں کون کون نوجوان ہوگا؟ کون کون نوجوان ہوگا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے ہی جوان ہو کر. وہاں پہ کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، بچہ بھی نہیں ہوگا، سارے جوان ہو کر جنت میں جائیں. تو اس کا مطلب ہے جنتیوں کے سردار ہیں، سارے جنتیوں کے سردار دونوں بھائی. اللہ اس نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، اور واقعتاً یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جس سلوک کے وہ مستحق ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص مظلومیت کے عالم میں کسی کو شہید کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے شہید کرتا ہے اور بغیر کسی دشمنی کے شہید کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کی گریوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے. ان کی نسلوں قاتلین حسین کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے، نہ گفتگوؤں میں، نہ قانون میں، نہ ذاتی شریعت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو 61 ہجری میں ہوا، آج ہم 10 محرم 1447 ہجری میں بیٹھے، اور یہ واقعہ ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 11 ہجری، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد وقت ہوا، اور دین کا مکمل ہو گیا تھا. دین مکمل ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. گویا جس دین کا نام اسلام ہے، اصل دین ہے ہی وہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جس دین کا نام اسلام ہے وہ مکمل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مکمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین حوالے کر دیا صحابہ کرام، اور ان کو فرما دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے یہ اس وہاں تک پہنچا دے جو موجود نہیں. پھر فرمایا کہ زیادہ کسی کو یاد رہ جائے تو زیادہ پہنچا دے، تھوڑا یاد رہ جائے تو تھوڑا پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی، ایک آیت بھی کسی کو یاد رہ جائے تو میری طرف سے وہ آگے پہنچا دے. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام. اب دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، ان کو سکھا دیا، ان کو سمجھا دیا، ان سے عمل کروا دیا، اور ان کو آگے پہنچانے کا حکم فرما دیا. وہ دین، اس کے علاوہ باقی سارا کچھ جو کچھ بھی دین کے اندر داخل کیا جائے بعد ازاں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم فرما دیا، اس کی تشریح فرما دی، قیامت تک کے لیے فرما دی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی اس دین کے اندر کوئی نئی بات شامل کرے جو پہلے نہیں تھی، بعد میں شامل کرے تو وہ رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے.
من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے ایک بھی عمل کیا اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، کو ریجیکٹڈ ہے۔ اور یہ خطبہ آپ روزانہ ہر جمعے سنتے ہیں، جو خطبہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تو اس میں یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے، صرف جمعے کے خطبے میں نہیں، جہاں کہیں جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے۔ کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کرتے تھے وشر الامور محدثاتها، نئی دین میں نئے پیدا کیے جانے والے سارے کام، وہ اس کے اوپر جواز عدم جواز کا فتویٰ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بحث نہیں ہے کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اچھا ہے کہ برا ہے، یہ بحث نہیں۔ فرمایا شر الامور، یہ بدترین کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دین کے اندر جو بھی نیا کام پیدا کیا جائے گا وہ بدترین کام ہے، اور دین میں نیا پیدا کیا جانے والا ہر کام اسی کا نام تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے۔ ٹریک سیدھا ہے، جو بھی دین میں نئے کام پیدا کرے گا اور اس کو دین سمجھے گا، یعنی وہ سارے کام دین نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جبے پہنے جاتے تھے آج ہم شلوار قمیض پہنتے، اس دور میں وہ سر کے اوپر اقال ڈالا جاتا تھا، آج ہم کچھ ٹوپیاں پہنتے ہیں، اس دور میں کچھ اور تھا آج کے دور، اس دور میں کھانا کھایا جاتا تھا، دسترخوان کیسے تھے، آج کے دور میں دسترخوان کیسے ہیں، اس دور میں چٹائیوں میں سویا جاتا تھا، آج ہم بیڈوں پر سوتے ہیں، اس دور میں چٹائیوں میں بیٹھا جاتا تھا، آپ صوفے کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں نئی نہیں؟ او بھائی یہ نئی ہے، لیکن یہ دین میں نئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صوفے میں بیٹھنے سے ثواب ہوتا ہے اور دوسروں کو کہے کہ یہ ثواب کا کام ہے یہ کرو، تو اس کا مطلب ہوگا یہ دین، اس کو دین کا حصہ سمجھتا۔ اگر اس کی ضرورت ہے، ضرورت اور معاملات و اشیاء میں ہر چیز جائز ہے، وہ جب تک اس کے اوپر منع نہ آ جائے، لہذا لباس بھی سارے جائز ہیں جب تک منع نہ آ جائے، اور معاملات بھی سارے جائز ہیں، اشیاء بھی ساری جائز ہیں جب تک اس کے اوپر منع نہ آ جائے۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے، میں پہلے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز منع ہے، ہر چیز منع ہے، ہر چیز ناجائز ہے جب تک اس کو کرنے کا حکم نہ آئے، ہر چیز ہی منع، صرف جائز وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اور ظلم ہوا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ پوری امت کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اصل میں فتنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نہیں کھڑا ہوا، فتنہ جاری تھا، اس جاری فتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ فتنہ اصل میں تو اگر کہا جائے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ فتنہ، اور سب سے پہلی جو مظلومیت کے ساتھ شہادت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین، گھر میں موجود، کسی کو لڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتا، لڑنا نہیں، مدینہ النبی میں خون ریزی نہیں کرنی، گھر میں موجود ہے، 40 دن تک محاصرہ، اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے کو، قرآن مجید پڑھتے ہوئے کو، باوضو بیٹھے ہوئے کو گھر میں گھس کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑی مظلومیت بھی کوئی ہو؟ 82 سال کا آدمی اور گھر میں بیٹھا ہوا، اور گھر میں بیٹھے ہوئے اس کی بیوی بچوں کے سامنے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی بھی مظلومیت کوئی اور؟ اسی کا تسلسل ہے بعد میں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تو شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، اور تاریخ
میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے واقعات متعدد ہیں، ایک سے زیادہ، کہ ان کو زہر دے کے ختم کرنے کی کوشش کی. کسی کو دشمنی تھی نا ان سے، کسی کو دشمنی تھی نا، جو دشمن تھا وہی کرتا ہے. کس کے ذریعے سے کرتا تھا، کس نے کیا، تاریخ جو مرضی بتائے، کسی کا نام لے کہ فلاں نے کیا تھا، فلاں نے کیا تھا. یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ جب کوئی اقدام قتل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں. وجہ اشتعال کیا، غصہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی، اور یہ کہہ کے کی کہ ہمارے گھروں میں ہمارے آپس میں یہ معاملہ متنازع تھا، یہ مختلف تھی. اگر امیر معاویہ کا حق بنتا تھا تو ان کو مل گیا، اور اگر ان کا حق نہیں بنتا تھا تو میں نے یہ حق ان کو دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ہو گیا کہ آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے. الحسن سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کرتا ہے. اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو گروہ مسلمانوں کے جو عظیم گروہ ہوں گے اور مسلمانوں میں سے ہوں گے، ان کی صلح کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. اس کے بعد کے جو حالات ہوئے، اب جس نے حکومت ہی دے دی اور پھر اس کے بعد کنارہ کش ہو کے بیٹھ گیا، اور 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سپرد کی حکومت، اور 50 ہجری میں جا کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے. ان 9 سالوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی سیاسی جدوجہد نہیں، بالکل آرام سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ. تو پھر تکلیف کس کو تھی؟ تکلیف کس کو تھی؟ حضرت حسن سے زہر دینے کی ضرورت کس کو پڑی؟ کس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دی؟ جن کو حکومت دے دی گئی تھی انہوں نے زہر دینا تھا. تاریخ آپ کی یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے زہر دیا. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت تو تب ہو اگر کوئی اور جھگڑا باقی ہو، جھگڑا تو ختم ہو گیا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محسن تھے بنو امیہ کے، انہوں نے تو احسان کیا بنو امیہ کے اوپر کہ ان کو حکومت دے دی، لہذا ان کو کیا ضرورت تھی کچھ کرنے. زہر اسی نے دیا ہے جس کو اس بات کی تکلیف تھی کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے. وہ آپ پڑھ لیجئے، تاریخ خود بتاتی ہے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کا اعلان کیا ہے تو جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برے برے القابات دیے، یہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے. ان کو بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے کیوں بنو امیہ کو حکومت کیوں دے دی؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ حکومت بنو امیہ کی ہے یا بنو عباس کی ہے یا بنو ہاشم کی ہے. ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ امت کبھی متحد نہ ہو، یہ لڑتے رہے ان کا مسئلہ. لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں اس سے بھی پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا، اور اس میں جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، یہ بھی کوئی سازش تھی، لیکن کسی نے اس سازش کو ایکسپلور ہی نہیں کیا، تفتیش ہی نہیں کی. اور یہ سازش تھی اس کے شواہد ملتے کہ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ ہو گیا
اور ابو لولو فیروز مجوسی نے تو اپنے آپ کو اسی وقت مار لیا اور خودکشی کر لی اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو دو لوگوں نے گواہی دی، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، ایک اور صحابی، انہوں نے گواہی دی۔ ایک نے کہا کہ میں گزرا تھا، تین لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک یہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، ایک رمضان تھا، ایک جفینہ۔ یہ تینوں مل کے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے خفیہ گفتگو کر رہے ہوں، اور ان کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، اور وہ خنجر جو ہے میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ خنجر کیوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس سے گوشت کاٹنا ہے تو ایسے بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو یعنی خنجر تھا۔ اور خنجر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا یہ خنجر دو دھاری تھا، ذرا دکھاؤ اس خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، یہ کہیں کوئی خنجر تو نہیں؟ دو دھاری خنجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خنجر درمیان میں پھل تھا، ادھر بھی درمیان میں اس کی مٹھی تھی، ادھر بھی پھل تھا، ادھر بھی پھل، یعنی دونوں طرف خنجر تھا، درمیان میں پھل۔ عام طور پہ تو ایک طرف سے پکڑتے ہیں، ایک طرف خنجر ہوتا ہے، اس کو دونوں طرف تھا، لہذا ادھر سے بھی وار کرتا تھا، ادھر سے بھی وار کرتا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے علاوہ، شدید زخمی کرنے کے علاوہ اس نے 12-14 اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، ان میں سے کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اور بعد میں اپنے آپ کو مار دیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے پاس سے گزرا تھا، ان کے ہاتھ میں سے خنجر نیچے گرا تھا، اور میں نے وہ دیکھا، وہ خنجر دو دھاری تھا، اور دیکھا کہ یہ بھی دو دھاری خنجر تھا، وہی والا، اور وہ خنجر ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تین لوگ گویا کھڑے تھے، اس کا مطلب ہے کوئی سازش ایسی تھی جس میں یہ تینوں شامل تھے، اور پیچھے ان کے کس کی ایما پہ یہ کر رہے تھے، وہ اگر تفتیش کی جاتی تو شاید اس سے بھی پتہ چل جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ عبید اللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے، انہوں نے یہ بات سنی، ابھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے جا کے رمضان اور جفینہ کو قتل کر دیا، اور رمضان کو بھی جفینہ کو بھی، دونوں، وہ اجمی غلام تھے، وہ ابو لولو فیروز مجوسی یہ بھی اجمی غلام تھا، وہ بھی اجمی غلام، لہذا انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب ثبوت ہی سارے مٹ گئے۔ حضرت عبید اللہ بن عمر جو ہے وہ پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے دو لوگوں کو بغیر کسی وجہ کی، کوئی پاکستان کی CTD تھوڑی تھی جس کو مرضی مار دیں، انہوں نے وہاں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ کسی کو مارے جب تک ثبوت نہ آ جائے، لہذا حضرت عبید اللہ بن عمر گرفتار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا، خود تو جا رہے تھے اس دنیا میں، انہوں نے کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ فیصلہ کرے۔ اس کے بعد خلیفہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلا فیصلہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، انہوں نے یہ کیا کہ رمضان کی دیت بھی دے دی اور جفینہ کی بھی دیت دے دی، اپنی جیب سے ان کی دیتیں دے دی، اور عبید اللہ بن عمر کو رہا کر دیا، اور اس معاملے کو فروغ کیا ہی نہیں، اس کی تفتیش کی ہی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور مورخین سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی تفتیش کی جاتی تو شاید یہ سرا اس وقت ہی پکڑا جاتا کہ اصل سازشی کون ہے، اصل امت مسلمہ کے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ پھر وہ تینوں مارے جانے کے بعد پھر ابن سبا اٹھا ہے تحریک لے کر، پھر ابن سبا نے ایک صوبائی تحریک برپا کی ہے، اس صوبائی تحریک کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اللہ، اور پھر وہی صوبائی تحریک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور، اس کی لمبی تفصیل ہے، میں ہمیشہ آپ کے سامنے یہ کئی دفعہ کر چکا ہوں، کئی سال ہم نے یہ بات کی ہے، آج کرنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اس کو مختصر کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا گروہ بھی وہی ہے جو گروہ عمر کو شہید کرنے والا ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا ہے، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا ہے، جو حضرت حسن کو رحم دینے والا ہے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا ہے، یہ ایک ہی، یہ ہے اصل بنانے اسلام۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں باغی گروہ کون سا ہے، اس کو ڈھونڈے باغی گروہ۔ آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ اپلائی کر کے کس کس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ صحابہ کرام کا دور تھا، فتنے کا دور، اور ایسا فتنہ اٹھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ہر ایک نے اپنی طور پر صحیح کیا، چاہے ایک دوسرے کے خلاف کیا لیکن صحیح کیا۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تو نہیں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ اکیلے تو نہیں تھے، 5 نمایاں شخصیات تھی، 5 جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ 3 عبداللہ تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن کربلا جانے کے لیے حضرت حسین کہتے ہیں، اس کا مطلب 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی تو 5 کا نقطہ نظر تو ایک جیسا تھا نا، 5 سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ ان میں سے کوفہ جانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوفہ جانا چاہیے، وہاں سے بار بار اطلاع آ رہی تھی، خطوط آ رہے تھے، آ جائیں گے آ جائیں گے، دعوت آ رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے جانا بہتر ہے، باقی 4 سمجھتے تھے نہ جانا بہتر ہے۔ 4 روک رہے ہیں، ایک جا رہا ہے، تو کس کے نقطہ نظر کو غلط کہیں گے؟ نقطہ نظر تو 5 کا ٹھیک ہے، وہ 4 جو روک رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس جانے میں مصلحت سمجھتا ہے، وہ نہ جانے میں مصلحت سمجھتے ہیں، اور پھر بعد میں ثابت ہوا کہ نہ جانے میں مصلحت ہی تھی۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ جاتے، اور پھر یہ بھی بحث ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج تک لوگ کہتے ہیں کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا، ظالم حکمران کے خلاف خروج کیا، حسین کا اسوہ سر بنانا چاہیے۔ بھئی خروج جو ہوتا ہے اپنے بچوں کو اور گھر کی خواتین کو ساتھ لے کے خروج ہوتا، دنیا میں کون خروج کرتا؟ خروج فوجیں لے کر ہوتا ہے، فوجوں کے بغیر خروج نہیں ہوتا۔ چاہے آپ 20-25 ہو، چاہے آپ 100-200 ہو، لیکن آپ لڑنے والے جنگجو ہو، پھر تو آپ کہیں کہ آپ نے خروج کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ان کی دعوت پر جا رہے ہیں، بلانے پر جا رہے ہیں، سینکڑوں خطوط کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس لیے جا رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں، وہاں جاتا ہوں کوئی اصلاح کا کوئی اور اللہ تعالیٰ راستہ عطا فرمائے گا۔ وہ ان کی دعوت پر گئے تھے، انہیں کوفیوں نے بلایا اور کوفیوں نے شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے کربلا، وہ آج بھی دنیا کے نقشے میں دیکھ لیجیے کہاں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے اور آتے ہوئے راستے میں شہید کر دیا ہو، تو یہ کربلا مکہ سے کوفہ کے راستے پر ہونا چاہیے نا، جبکہ آج آپ نقشے میں دیکھیں مکہ سے کوفے کے راستے میں کربلا نہیں ہے، کربلا مکہ سے کوفہ سے دمشق کے راستے میں، کوفہ سے دمشق کے راستے میں۔ کیا مطلب کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کوفہ گئے تھے ان کی دعوت پر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے اب قبول نہیں کرتے، اور اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا دمشق کی طرف سفر شروع کر چکے تھے، انہوں نے جانے نہیں دیا، راستے میں پکڑ کر کوشش کی۔ لہذا کربلا جو ہے وہ کوفہ سے دمشق کی شہادت پر واقع ہوا ہے، مکہ سے کوفہ کے راستے پر نہیں ہوا۔ اس لیے سمجھ آتی ہے کہ جو بلانے والے تھے وہی شہید کرنے والے، وہ ان کو جانے بھی نہیں دے۔ اس لیے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تابندہ دمشق پہنچ جاتے، یزید کے ساتھ ان کی بیعت، ان کی بات ہو جاتی، صرف اطلاع دے دیتے کہ کوفے والوں نے یہ کیا،
تو بغاوت انہوں نے کی تھی، کوفے والوں نے کی تھی، حضرت حسین نے تو بغاوت کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین بچ جاتے تو کوفے والے نہ بچتے، اس لیے کوفے والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی آپشن نہیں. بہرحال یہ واقعات مظلومیت کے بہت ہوئے ہیں، لیکن ایسا مظلومیت کا واقعہ کہ جس میں 7 بچے بھی ہوں، 7 خواتین بھی ہوں، ان کو شہید کر دیا جائے، یہ واقعہ اس پر افسوس کرنا چاہیے اور اس پر انا للہ بھی پڑھنا چاہیے، اور قاتلین کے لیے بد دعا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو جس کے وہ مستحق ہیں اس انجام سے دوچار کرے. لیکن اس واقعے کو دین بنا لینا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال بعد ہوا ہوا، اس کی بنیاد پر ایک دین ترتیب دے لینا اور ایک ایسا دین بنا لینا پیرالل، یہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور نہ صرف دین اسلام پر بلکہ پوری شریعت اسلام کے پر اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر بھی ظلم ہے کہ آپ اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کو بچانا چاہتے تھے اس دین کو چھوڑ کر آپ ایک نیا دین بنا لیں. ان کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر تو اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، لہذا یہ ظلم پر ظلم ہو جائے. افسوس کرنا چاہیے، قابل افسوس واقعہ تھا، آج کے دن واقعہ ہوا، لیکن آج کے دن کی جو اہمیت ہے روزہ رکھنے کے لیے عاشورے کی اہمیت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں طے پا چکی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو جب سے دنیا بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں، تب سے جو مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. حرمت والے 4 میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محرم ایک مہینہ ہے، لہذا محرم والا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے بعد بہترین مہینہ ہے. یہ ساری فضیلتیں محرم کی اپنی جگہ ہے، لیکن دین کے ساتھ 10 محرم کا اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور آپ بھی رکھ لیں. نفل روزہ ہے، جو شخص نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی رکھ لے تو اس کو اجر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا اجر ملے گا کہ صاحب کا ایک سال کے گناہ معاف ہو جائے گی. اگر کوئی شخص یہ ثواب لینا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لیں، دین کے ساتھ 10 محرم کا اتنا ہی تھا. باقی جو دین بنا لیا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ایسے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت الفردوس میں ہمیں حسنین کریمین کے ساتھ اور صدیق اکبر کے ساتھ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے. واقعہ